بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر، ہمارے اوپر اسلام کے احکامات، اسلام کے شعائر بہت سارے آ چکے ہیں، فأخبرنی بشیء اتشبث بہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے اوپر میں ہمیشگی اختیار کروں، کثرت کے ساتھ کروں، کوئی جامع عمل ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو نصیحت فرمائی، فرمایا تیری زبان کبھی بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہنی چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے اوپر لگاؤ۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر اپنی زبان کو ذکر پر لگانے کے 100 فائدے بیان کیے، اور یقیناً سب سے بڑا جو فائدہ یہ ہے کہ انسان زبان کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا ہے زبان کا کہ گناہوں کی کثرت اس زبان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء اس زبان کی منت کرتے ہیں، ترلا کرتے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے تم سیدھی رہنا، تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے۔ اور ہم بعض اوقات زبان سے ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نے یہ جملہ بولا ہے یا نہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کے ہاں لکھا جاتا ہے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ زبان کو اگر انسان اللہ کے ذکر پہ لگائے، چغلی سے بچ سکتا ہے، غیبتوں سے بچ سکتا ہے، گالی گلوچ سے بچ سکتا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس سے انسان بچ جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیزیں بیان کی وہ کہتے ہیں میرے مشاہدے کے اندر آیا ہے، تجربے کے اندر آیا ہے کہ جو شخص اپنی زبان کو اللہ کے ذکر پہ لگا لیتا ہے، یہی 2 فائدے انہوں نے بیان کیے۔ فرمایا سان اللہ لسانہ عن الباطل واللغو، اللہ اس کو لغویات سے بچا لیتا ہے، باطل گفتگو کرنے سے بچا لیتا ہے۔ اور یہ جسم کا لوتھڑا، جسم کا حصہ ایسا ہے کہ اس نے چلنا ہی چلنا ہے، صحیح راہ چلاؤ گے تو یہ غلط چلے گا۔ یہی بات امام ابن القیم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر زبان کو اللہ کے ذکر پہ لگا لو گے، لغویات سے بھی بچو گے، فضول گفتگو سے بھی بچو گے، اور اگر نہیں لگاؤ گے ومن یئس لسانہ عن ذکر اللہ تعالی، تم اس زبان کو اللہ کے ذکر سے تر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں میرے مشاہدے کے اندر یہ چیز آئی کہ یہ زبان ہر قسم کی لغویات بکے گی۔ جب اس نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو پھر یہ چغلی کی طرف بھی جائے گی، غیبت کی طرف بھی جائے گی، پھر یہ گالیاں بھی دے گی۔ اس لیے ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں،
عرصہ دراز سے بخاری پڑھا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ اللہ ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے ان سے سوال کیا، شاگرد نے سوال کیا، استاد جی آپ کی زندگی میں کبھی کوئی غم پریشانی بھی آئی؟ وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زبان کو، اپنے دماغ کو کبھی غموں کے لیے چھوڑا ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں ادارے میں پڑھانے کے لیے بھی جاتا ہوں، میرے ہاتھ مصروف ہوتے ہیں بائک چلاتے ہوئے، پاؤں مصروف ہے، لیکن زبان اب وہ فارغ ہے، اب اس کو بھی میں نے لگانا ہے کسی کام پہ، تو میں اس کو اللہ کے ذکر پہ لگا لیتا ہوں۔ اور یہ وہ کہتے ہیں یہ ایک وجہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے پریشانیوں سے بچا کے رکھتا ہے۔ اسی لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ذکر جو ہے، ان الذکر نور للذاکر فی الدنیا ونور فی قبرہ ونور لہ فی معادہ۔ اللہ کا ذکر ایک نور ہے جو انسان کی زندگی میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے، قبر میں بھی روشنی پیدا کرتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اس کے لیے روشنی کا سبب ہے کہ انسان تسبیحات کرتا رہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، کچھ نہ کچھ اللہ سے مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھتا رہے۔ کچھ لگتا نہیں، یہ مفت کی نیکی ہے۔ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، اللہ کے پیغمبر جو امیر صحابہ کرام ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ کے ہیں نیکیوں کے اندر، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، روزے ہم بھی رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، یعنی ساری نیکیاں ہم جو وہ کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن ایک نیکی کے اندر وہ ہم سے زیادہ ہیں، وہ کثرت کے ساتھ صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ ہم غریب ہیں، صاحب نصاب نہیں ہیں، ہم زکوٰۃ بھی نہیں ادا کرتے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے حج کی، ان کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، وہ حج بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد اللہ اکبر 10 مرتبہ، سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھا کرو، اللہ ان کے برابر تمہیں اجر عطا کرے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر الفاظ مختلف ہیں، یہی سوال صحابہ کرام لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات بتائیں، تحلیلات بتائیں، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اللہ کی تسبیحات کیا کرو، حمد و ثنا کیا کرو۔ وہ گئے کرنا شروع کر دیے، کچھ دیر دنوں کے بعد پھر آ گئے اللہ کے پیغمبر، یہ عمل تو انہوں نے بھی شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ نے ان کو اپنا فضل زیادہ دیا، اور کثرت ذکر کو اللہ رب العزت نے مغفرت کے ساتھ جوڑا ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے مختلف ایمان والوں کی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے تیار کیا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنی مغفرت تیار کر کے رکھی اور بہت بڑا اجر رکھا۔ اور یہ منافق کی خصلت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ وہ تھوڑا سا ذکر کرتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا تھوڑا اللہ کا ذکر کرتا، کیونکہ اس نے اللہ کے لیے تو کرنا نہیں ہوتا، وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے کرتا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے،
منافق اور مومن کے اندر یہ فرق بیان کیا ہے اللہ کے قرآن نے۔ منافق تھوڑا ذکر کرتا ہے، مومن کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ہر دوسرے تیسرے گھرانے کا یہ رونا ہے، بندش، جادو، ٹونا، جنات، پتہ نہیں کیا کیا کچھ۔ اس کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار بتائے، اتنے قیمتی اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ صبح کے وقت بندہ کر لے، شام تک اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ شام کے وقت کر لے، صبح تک اللہ کی حفاظت میں چلا جائے۔ یہ ایک حصار ہے، یہ ایک قلعہ ہے جو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس کے اندر اپنے آپ کو بند کرو، تم بچ جاؤ گے ہر قسم کی شیطانی چالوں سے۔ اور صرف شیطانی چالوں سے نہیں، موذی جانوروں سے بھی انسان بچ جاتا ہے، موذی جانوروں سے بھی۔ وہ اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، ہم نے ان کا ایک فلیکس بنوایا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے سے پہلے یہاں پہ لگ جائیں، جیسے ہم نے یہ نماز لگائی ہوئی ہے مترجم، یہ اذکار نماز کے بعد لگائے ہوئے ہیں۔ ہمارے بعض احباب اس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں، آپ اس کو مہینہ ایک ہفتہ دیکھ کر پڑھیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ آپ کو یاد ہو جائے، اور پھر اس کی برکتیں آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں۔ اللہ رب العزت زندگی کو روشن کر دیتا ہے، دلوں کا سکون، اطمینان ملتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ۔ فرمایا ایمان والوں کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اطمینان ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ تعالیٰ نے کیا کہ تم پتہ نہیں کس چیز کے اندر ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کہیں مجھے سکون مل جائے، آرام کی نیند آ جائے۔ خبردار، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو۔ کس بات کو ذہن نشین کرنا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اب جب ان کے سامنے ہماری آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن بات ہمارے پچھلے خطبے پہ جا کے ٹھہرتی ہے۔ اس آیت کا تعلق ہمارے پچھلے خطبے کے ساتھ ہے۔ ایمان تب بھی بڑھے گا نا جب کچھ سمجھ آ رہی ہو، دل تب بھی ڈرے گے نا کہ جب پتا چلے گا کہ جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایمان تب بڑھے گے جب پتا چلے گا کہ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ورنہ امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ہم انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب رکوع ہو، نماز ختم ہو۔ نماز 10 منٹ کی 12 منٹ پہ کیوں چلی گئی، 15 منٹ پہ کیوں چلی گئی؟ پھر اس چیز کا انتظار ہوگا۔ ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب پتا چلے گا کہ میں کیا سن رہا ہوں۔ تو ذکر کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، اطمینان دیتا ہے اللہ رب العزت اس کو۔ اور پھر ایک شرف اللہ رب العزت نے مقام عطا کیا ہے ذکر کرنے والے۔ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ واہ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ اللہ کی اس آیت کی گہرائی کو ایمان والا سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی
ماں ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے. اور حدیث کے الفاظ ہیں پھر وہ اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، ذکر کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں، حدیث قدسی کے اندر فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. گمان کے مطابق کیسے؟ فرمایا اذا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، فی نفسی، اپنے نفس کے اندر، اپنے دل کے اندر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ذکرتہ فی نفسی، میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے، مجلس میں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتا ہے، اللہ کی توحید کے بول بولتا ہے، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے کسی مجلس کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرًا مِّنْهُمْ، میں اس کو ایسی مجلس کے اندر یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتی ہے، اس سے بہتر ہوتی ہے. اور وہ کون سی مجلس ہے؟ وہ فرشتوں کی مجلس ہے. فرشتوں کی مجلس کے اندر اللہ اس کا ذکر کرتا ہے جو کسی مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے. ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اپنی مجلس کے اندر، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہمارا خالق ہمارا تذکرہ آسمانوں کے پہ فرشتوں میں کر رہے ہیں. اور امام صاحب نے، امام ابن القیم نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ کہتے ہیں اذکار کی اور کوئی بھی فضیلت نہ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میں اپنی زبان سے اپنے خالق کا نام لوں، میرا خالق میرا نام اپنی زبان سے لوں. اس سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں، کوئی مقام نہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے ساتھ دو. امام ابن القیم تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتا ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرا دل مردہ ہو چکا ہے، دل کی سختی ہے، دل مردہ ہو چکا ہے، نیکی کی بات اثر نہیں کرتی، جہنم کا تذکرہ سنتا ہوں، موت کا تذکرہ سنتا ہوں، رونا نہیں آتا، آنکھوں سے آنسو نہیں جاری ہوتے، کہتے اپنی زبان کو ذکر پہ لگا لو، اللہ تمہارے دلوں کو نرم کر دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی. آپ نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی مثال. جس کے جسم میں جان نہیں ہے وہ بھی نہیں بول سکتا، تسبیحات نہیں کرتا، اور جس کے جسم میں جان ہے، ہٹا کٹا ہے، صبح شام رب کی نعمتیں کھاتا ہے، صبح شام اللہ کی دی ہوئے نعمتوں کو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتا. تم زندہ اور مردہ میں فرق کیا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا زندہ اور مردہ میں فرق یہ ہے کہ زندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، مردہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا. میں بھی اپنے آپ میں دیکھوں کیا میرا نفس مردہ تو نہیں ہے؟ کیا میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے مطابق زندوں میں شامل ہوں یا مردوں میں شامل ہوں؟ اپنے آپ کا جائزہ لیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ذکر تو بہت کرتے ہیں لیکن برکتیں نہیں ملتی. اس کی دو وجوہات ہیں. ویسے تو بہت ساری وجوہات ہیں لیکن دو بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کی برکتوں کو نہیں لے سکتے. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. مثلا
دکان پہ بیٹھ کے ایک بندے نے تسبیح پکڑی ہوئی ہے، پڑھ رہا ہے استغفر اللہ، ساتھ جھوٹی قسم بھی اٹھا رہا ہے، اللہ دی قسمیں انہیں دی تو میری خرید بھی نہیں ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، دھوکہ بھی دے رہا ہے، استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، ہنس بھی رہا ہے۔ استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے بخشش طلب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نادم کریں، اپنے آپ کو جھکائیں، ہنس ہنس کے آپ اللہ سے اس کی برکتیں کیسے لیں؟ گناہ بھی ساتھ کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، دغا بھی کر رہے ہیں، اللہ سے معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، اس ذکر کی برکت کیسے ملے؟ ذکر کو سمجھ کے پڑھیں، اپنے دل کے اندر اتاریں اس کو کہ میں اپنے رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں۔ آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے جو آپ کی نعمتیں آپ کو دی ہیں اس کو آپ یاد کریں، اللہ کے ذکر کو سمجھ کے پڑھیں۔ اور دوسری بڑی وجہ، ہم سمجھتے ہیں کہ بس میں گنتی پوری کرنی ہے، نماز تو بعد 33 باری سبحان اللہ پڑھنا چاہیے، اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ایسے ہاتھ چل رہا ہے۔ اب یہ ہاتھ چل رہے ہیں، آپ نے کیسے اتنی جلدی سبحان اللہ پڑھ لی؟ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ نہ پڑھیں، اس سے تو بہتر ہے نہ پڑھیں، کم از کم ذکر کی توہین تو نہ کریں۔ آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کو سمجھ کے پڑھیں، صحیح طور پر پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 33 مرتبہ نہیں آپ پڑھ سکتے تو 25 مرتبہ بھی ثابت ہے، اور 10 مرتبہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے نماز کے بعد۔ 10 مرتبہ پڑھ لیں لیکن تھوڑا پڑھ لیں۔ اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو معیار چاہیے، معیار۔ اللہ کو عبادت کی تعداد نہیں چاہیے، یہ اچھی طرح بات کو ذہن نشین کر لیں، اللہ کو تعداد نہیں چاہیے، اللہ کو معیار چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ دن کے اندر عشاء کی نماز کا جائزہ لے لیں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں 17 رکعتیں پوریاں کر رہی ہوں، ویسے تو کسی حدیث کے اندر 17 رکعت کا تذکرہ ہے ہی نہیں، عشاء کی نماز کی 17 رکعت ہے ہی نہیں۔ اب ایک بندہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، میں ممبر پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں نے ایک دفعہ دیپال پر میں مسافر تھا تو میں نے ایک پیٹرول پمپ والی مسجد پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں، میرے ساتھ والا شخص، ہم دونوں اکٹھے مسجد کے اندر داخل ہوئے، میری سپیڈ ویسے بھی سلو ہے، میرے 2 رکعت پڑھتے پڑھتے وہ بندہ 12 رکعتیں زور کی پڑھ کے چلا گیا۔ اور ادھر ہم نے کئی ساتھ بھائیوں کو دیکھا ہے کہ ہماری 1 رکعت مکمل نہیں ہوتی، وہ 3 رکعتیں پڑھ دیتے ہیں۔ اطمینان کے ساتھ پڑھیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں 3 منٹ باقی ہیں، اب پھر ہم تیزی کرتے ہیں، اور اس تیزی کے چکر کے اندر نماز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے جب اللہ اکبر کر لیا ہے، نماز کی نیت کو باندھ لیا ہے، آپ اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں، پورے وقت پہ تکبیر ہو گئی ہے، آپ کی 1 رکعت بھی مکمل نہیں ہوئی، آپ تکبیر ہوتے وقت سلام پھیر دیں گے، جماعت کے ساتھ مل جائیں گے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آپ نے 4 رکعت کی نیت باندھی تھی، 2 رکعت کی نیت باندھی تھی، اللہ آپ کو پورا اجر و ثواب عطا کرے۔ اللہ کو یہ نہیں چاہیے کہ آپ نے پورا ضروری کرنا ہے، آپ نے ارادہ کر لیا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کر لیا اللہ کے سامنے۔ تو بہرحال یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ذکر کی برکات نہیں ملتی۔ پہلی وجہ، ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں ہے استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے، نماز کی تسبیحات، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم مطلب کیا ہے۔ اتنی قیمتی دعائیں نماز کے اندر پڑھتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
لیکن اس کے لیے وقت درکار ہے، اس کو سیکھنے کے لیے وقت لگاؤ، کتابیں خریدو، گھروں کے اندر رکھو، گھر کے اندر چلو، کسی کے پاس سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اپنے گھروں کے اندر حصن المسلم رکھو، روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے آپ سے وعدہ کرو کہ میں نے چلو زیادہ نہیں ایک لفظ کا ہی ترجمہ یاد کروں، ایک لفظ کا ہی ترجمہ، ایک وقت آئے گا آپ کو پوری نماز کا ترجمہ یاد ہو، اور پھر وہ سرور ملے گا جو صحابہ کرام نے محسوس کیا نماز کے اندر، محدثین نے محسوس کیا اپنی نمازوں کے اندر، وہ آپ کو اطمینان ملے گا جو تابعین تبع تابعین نے محسوس کیا ہے، وہ سکون، وہ اطمینان ملے گا۔ پھر سجدے کے اندر آپ کا دل نہیں کرے گا کہ ہم اپنے سر کو، جب آپ کو پتا ہوگا کہ میں رب کی تسبیحات کر رہا ہوں، میں رب کی حمد کر رہا ہوں، میں رب سے بخشش مانگ رہا ہوں، جو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں کرے۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اذکار ہمیں فائدہ نہیں دیتے، اور آئندہ خطبہ کے اندر ہم کچھ اذکار کا ذکر کریں گے جن کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ان کی برکات کیا ہیں، زندگی کے اندر کیا ہیں، آخرت کے اندر کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر والی زبان عطا کرے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔